انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ مقتدر و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، مفتیان کرام، مہمان خصوصی حضرت قبلہ پیر مفتی محمد عثمان صاحب قادری زیدہ مجدو، صاحب صدر بقیت السلف حضرت قبلہ مولانا محمد بخش صاحب ہزاروی، آپ کے دیگر صاحبزادگان اور اس ادارے کے اساتذہ، طلباء اور سامعین اور معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک تو تعزیتی ریفرنس ہے، اور جانے والی شخصیت کوئی عام نہیں، اللہ نے جن کو بلایا ہے وہ اس امت کے اندر بہت بڑے شریعت مصطفیٰ کے ایک عالم دین، عالم باعمل تھے، اور فرمایا گیا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک آدمی کی موت اس کی فیملی کے افراد کے لیے دکھ کا باعث ہے، اور قوم کے کسی بڑے رہنما کی یا علاقے کے رہنما کی موت اس قوم کے لیے دکھ کا باعث ہے، لیکن ایک عالم دین کی موت پوری انسانیت کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے قیامت کے درمیان جو رکے ہوئے سپیڈ بریکرز تھے، ان میں سے ایک بڑا سپیڈ بریکر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور قیامت کے آنے کے آثار جلدی ہو گئے۔ دوسری بات کہ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہ تھی، آفتاب آمد دلیل آفتاب کی کیفیت جہاں سے گزرتے تھے شریعت کا نور چمکتا تھا، اور آپ کا فیض صبح و شام جاری اور ساری رہتا تھا۔ اور پہلے بھی کچھ ملاقاتیں تھیں، لیکن برطانیہ کی سرزمین پر اس وقت ملاقاتوں میں اضافہ ہوا، زیارت میں اضافہ ہوا کہ جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر مبارک کو جس وقت مسمار کیا گیا تو وہ مشن لے کے اٹھے۔ جب بھی کوئی مشن عقیدے کے حوالے سے آیا تو ہمیشہ حضرت قبلہ پیر صاحب کو ہم نے سب سے آگے پایا، یہ ان کی خصوصیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری امیدیں اسی طرح برقرار ہیں ان کے جانشین حضرت قبلہ مفتی محمد عثمان صاحب قادری کے ساتھ۔ اللہ ان کو ظاہری اور باطنی طور پر ان کا جانشین فرمایا بھی ہے اور مزید استقامت بھی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی ایک روایت ہے کہ ہم لوگ مسجع مقفع ہوتے ہیں، ہم شاید کہتے ہیں کہ جس کی پگڑی بڑی ہے، جس کا عمامہ بڑا ہے، جبہ زیادہ لمبا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ روایات پیش کرتا ہے، وہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرات نے یہ فرمایا ہے، لیس العلم بکثرت الروایات او بکثرت الحدیث او بکثرت الکلام، جو آدمی زیادہ روایات بیان کرے، کلام زیادہ کرے، گفتگو زیادہ کرے، شور زیادہ ڈالے، وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہے، علم اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت موجود ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے اہل علم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خشیت رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے
وہ حقوق کو جانتا ہے، وہ باؤنڈریز کو جانتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص کسی حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے ہو، دیگر معاملات کے حوالے سے ہو، جس وقت وہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ شخص برداشت نہیں کرتا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چل نہیں سکتا، مجھے دو آدمیوں کے سہارے کی ضرورت ہے، بلکہ ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور اسے جوان کر دیتا ہے، اور وہ پیر افضل قادری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بوڑھا ہونے کے باوجود دو آدمی سہارا دے کے کھڑا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رات کی تنہائیوں، ٹھنڈی راتوں میں بھی اکیلا نظر آتا ہے، وہ قیادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں اہل علم سے، یہاں حضرت قبلہ پیر محمود عباسی صاحب ہیں، ان کے بزرگ دیکھیں، دیگر حضرات موجود ہیں، قبلہ شاہ صاحب پشاور سے تشریف لائے، آپ حضرات ہیں، علماء کرام، حضرت قبلہ پیر طیب الرحمن صاحب ہیں، اور ہمارے جگری مہربان دوست صاحبزادہ محمد طیب ہزاروی صاحب ہیں۔ یہ سارے حضرات ہمارے اپنے ہیں، ہمارا جسم ہیں، ہماری روح ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو، مومن ہر آدمی اپنے کو کہتا ہے، یہ الفاظ ہیں میم واو میم نون، فرمایا کہ یہ مومن کا لفظ جو ہے یہ برتن ہے، لیکن برتن مقصود نہیں ہوتا، مقصود برتن کے اندر جو میننگ ہے، جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، مقصود وہ چیز ہوتی ہے، مقصود وہ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح مومن کے لفظ کے اندر ایک میننگ ہے، اصل چیز وہ ہے، اسی طرح عالم ایک وجود ہے، علم ایک کیفیت ہے، اور عمل اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا سپورٹر ہے، اصل مقصود خشیت الہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کے لیے اس علم کے نور کو اپنے دل میں بسائیں، اور ان علماء اور مشائخ کا، سادات کا، مفتیان کا اور دیگر افراد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کا نور اور علم کی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی محمد افضل قادری صاحب جو پیشوائے اہل سنت ہیں، میں اس یقین کی کیفیت میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم انہی کی پیشوائی میں اٹھیں گے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ان کی دین کی خدمات کو قبول و منظور فرما کے ہم سب کو انہی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔